السلام علیکم۔ آج ہم حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوح قلم کے مطالعے کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور آج ہم بات کریں گے صفحات 139 سے 145 تک۔ یہ صفحات ایک بہت ہی بنیادی سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہماری میں یعنی ہماری ذات جسے کتاب انا کہتی ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کا کائنات سے رشتہ کیا ہے۔ وعلیکم السلام جی، اور یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ان صفحات میں مصنف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم جو خود کو ایک الگ تھلگ جزیرہ سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل ایک بہت بڑے کائناتی سمندر کا حصہ ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم اسی نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں انا کا سفر ہے، غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور وجود کے کچھ بہت ہی بنیادی قانون شامل ہیں۔ اچھا، لیکن اس گہرائی میں اترنے سے پہلے وہ اہم بات جو ہم ہر نشست کے آغاز میں دہراتے ہیں تاکہ اس کتاب کی بنیاد ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر ایک مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ بالکل، یعنی وہ علم جو صدیوں سے سینہ بسینہ ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتا تھا، اسے قلندر بابا اولیاء نے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر، اور یہ حکم آپ کو بصورت نسبت اویسیہ ملا، تو اس علم کو انہوں نے ایک سائنسی شکل دے دی، روحانیت کو ایک اسپرچول سائنس بنا دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ علم صرف چند لوگوں تک محدود نہیں رہا؟ جی نہیں، اب یہ علم سینا ایک روحانی سائنس کی صورت میں لوح و قلم میں موجود ہے۔ کوئی بھی اسے پڑھے، اس کے اصولوں کو آزمائے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارے تاکہ وہ اس مقصد کو پا سکے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ آج پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ممکن ہے انہیں کچھ باتیں سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہو، تو ان کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ اس سلسلے کو شروع سے سنیں، پلے لسٹ میں جا کر، تاکہ ہر تصور اپنی جگہ پر واضح ہو سکے۔ صحیح، چلیں تو پھر آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے شعور اور لاشعور کی بات کی تھی کہ کیسے غیر رب کی نفی سے زندگی کے دو رخ بنتے ہیں۔ ان صفحات میں مصنف اس خیال کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ دلچسپی انا کے تصور میں ہے۔ کیا اس کی وضاحت کی گئی ہے؟ ہاں، وہیں سے بات شروع ہوتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جسے ہم لاشعور کہتے ہیں، یا جسے حدیث میں نفس جی، اور قرآن میں حبل ورید یعنی شیرک کہا گیا ہے، تصوف کی زبان میں اسی کا نام انا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو واضح رکھنے کے لیے ہم انا کا لفظ ہی استعمال کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انا یعنی میں، کتاب کہتی ہے کہ جب غیر رب کی نفی کی جاتی ہے تو یہ انا اپنے رب کی طرف صعود کرتی ہے، یعنی اوپر اٹھتی ہے۔ یہ صعود یا اوپر اٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی جسمانی سفر ہے؟ نہیں، یہ جسمانی نہیں، یہ شعور کا سفر ہے۔ یہ میں کا اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب یہ انا بلند ہو کر صفت الہیہ، جسے شخص اکبر بھی کہا گیا ہے، اس میں جذب ہو جاتی ہے، تو پھر یہ اللہ کی صفات کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ یہی ولایت کا راز ہے۔ ایک منٹ، یہاں ولایت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب عام طور پر تو لوگ اسے ایک معجزاتی یا کوئی بہت پراسرار چیز سمجھتے ہیں، لیکن کتاب اسے ایک جذب ہونے کا عمل کہہ رہی ہے۔ یہ تو بہت مختلف تعریف ہے۔ آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق یہ کوئی جادوئی عمل نہیں، بلکہ ایک فطری ارتقاء ہے، جس میں فرد کی محدود میں کائنات کی لامحدود میں ضم ہو جاتی ہے۔ یہ شعور کا پھیل جانا ہے، اور اس سفر کی پہلی منزل کتاب کے مطابق ایمان لانا ہے۔ اور ایمان کے لیے کتاب قرآن پاک کی ابتدائی آیات کا حوالہ دیتی ہے نا؟ جی، تجوید کے ساتھ تلاوت: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ ترجمہ: یہ کتاب الہی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے خدا سے ڈرنے والے لوگوں کو۔ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر۔ ان آیات سے ایک بنیادی قانون نکلتا ہے۔ غیب کی دنیا سے متعارف ہونے کے لیے غیب کی دنیا پر یقین رکھنا ضروری ہے۔
یہاں غیب سے مراد کوئی خیالی دنیا نہیں، بلکہ وہ حقیقت ہے جو ہمارے 5 مادی حواس کی پہنچ سے باہر ہے۔ اچھا، یہ وہی غیر مرئی تصویریں ہیں جن کا ذکر ہم پچھلی نشست میں کر چکے ہیں۔ کتاب میں اس قانون کو سمجھانے کے لیے ایک روزمرہ کی مثال دی گئی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی، وہ درخت والی مثال کہ جب ہم کسی درخت کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کا عمل شروع ہونے سے پہلے ہمارے اندر اس کے موجود ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ ہماری آنکھیں تو صرف اس یقین کی تفصیلات بتاتی ہیں کہ پتے کیسے ہیں، رنگ کیا ہے، شاخیں کتنی ہیں۔ بالکل، کتاب کا نقطہ یہی ہے کہ بصارت ہی یقین کی وضاحت کرتی ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں درخت کا تصور یا یقین ہی نہ ہو تو آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود اس کی تشریح نہیں کر سکتی۔ مطلب یقین پہلے آتا ہے، حواس اس کی تصدیق بعد میں کرتے ہیں۔ اسی کو براہ راست انداز نظر کہا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ہم باہر دیکھ رہے ہیں وہ دراصل ہمارے اندرونی یقین کا ہی خارجی عکس ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس سے تو حقیقت کا سارا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے اور یہی اصول ہر جگہ کام کرتا ہے۔ جب ہم کسی ایسے شہر کا سفر کرتے ہیں جسے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا تو ہم سفر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اس کے موجود ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ نقشے پر اس کا نام، لوگوں کی باتیں، یہ سب یقین پیدا کرتے ہیں۔ مشاہدہ تو منزل پر پہنچنے پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ روحانی سفر بھی اسی یقین سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انا کے سفر کی پہلی شرط غیب پر یقین ہے۔ اب کتاب انا کی ساخت کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کے نزول اور صعود کی مزید کیا تشریح ہے؟ کتاب کہتی ہے کہ انا یعنی ذات انسانی روشنی کا ایک ایسا حوالہ ہے جس کے 2 رخ ہیں۔ ایک رخ اس کی اصل یعنی صفات الہیہ سے جڑا ہے اور دوسرا رخ اس کی اپنی نوع یعنی کائنات کی باقی مخلوقات سے منسلک ہے۔ یہی وہ جوڑ ہے جس کے ذریعے کائنات کے تمام حواس ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اسے سمجھانے کے لیے کتاب نے ایک بہت خوبصورت تشبیہ استعمال کی ہے، لطیف روشنی کا ایک سمندر۔ جی، ایک ایسا سمندر جس کی سطح پر کائنات کی تمام شکلیں لہروں کی طرح ابھرتی ہیں، اپنا کام کرتی ہیں اور پھر اسی سمندر میں ڈوب جاتی ہیں۔ یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ ہر شکل و صورت کا نام فرد ہے۔ اچھا۔ جب ایک فرد کا احساس سمندر کی گہرائی سے سطح پر آتا ہے تو وہ شعور بن جاتا ہے۔ یہ اس کی خارجی زندگی ہے، لیکن اس کا وہ حصہ جو سمندر کی گہرائی میں باقی رہتا ہے وہ اس کا مخفی احساس یعنی لاشعور ہے۔ اور یہاں کتاب ایک حیران کن انکشاف کرتی ہے کہ ایک فرد کا لاشعور صرف اس کا اپنا نہیں بلکہ وہ اس پورے سمندر کے تمام قطروں یعنی کائنات کے تمام افراد کے مخفی احساسات کا مجموعہ ہے۔ یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ میرا لاشعور صرف میرا نہیں بلکہ پوری کائنات کا اجتماعی لاشعور ہے۔ ہم سب ایک مخفی اجتماعی شعور کے ذریعے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل جیسے سمندر کی ہر لہر بظاہر الگ نظر آتی ہے لیکن ہے تو اسی ایک سمندر کا حصہ۔ جی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اسی باہمی ربط کو تصوف میں نسبت کہتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ وہ مخفی احساس ہے جو سمندر کی تہ میں ہر نوع کے ہر فرد کو گھیرے ہوئے ہے۔ شاید اسی لیے جب ہم فطرت کو دیکھتے ہیں جیسے سورج یا چاند تو ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی نسبت سے ایک عظیم قانون سامنے آتا ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ کائنات کی مشترک صفات کا مالک ہے۔ جس طرح سمندر کے ہر قطرے میں پورے سمندر کی خصوصیات ہوتی ہیں جیسے نمکین ہونا، گیلا ہونا، اسی طرح کائنات کا ہر فرد چاہے وہ انسان ہو یا پتھر اپنے اندر پوری کائنات کی صفات رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانی سفر یا سلوک کوئی نئی چیز حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے اندر پہلے سے موجود کائناتی شعور کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ یعنی لاشعور میں جو علم موجود ہے اسے کوشش کر کے شعور کی سطح پر لانا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا۔ یہ صلاحیت حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ پہلے سے موجود صلاحیت کو بیدار کرنا ہے۔ جب انسان ایسا کر لیتا ہے تو وہ غیب میں ہونے والی تحریکات کو محسوس کرنے اور دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم سب ایک اجتماعی لاشعور سے جڑے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا تصور ہے، لیکن روزمرہ زندگی میں یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مثلاً فرد کو غیب میں ہونے والی حرکت کا علم کیسے ہوتا ہے؟ کتاب اس پر کوئی روشنی ڈالتی ہے؟ ہاں، ڈالتی ہے۔
اس کا جواب قرآن کے اس قانون میں ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے. کوئی بھی چیز اکیلی وجود نہیں رکھتی. حرکت اور حرکت کو جاننے والا یہ ایک جوڑا ہے. وجود ہمیشہ دو رخوں پر مشتمل ہوتا ہے. یہ پیاس اور پانی والی مثال بہت دلچسپ ہے. کتاب کہتی ہے کہ پیاس روح کی شکل ہے اور پانی اس کا جسم. اگر دنیا سے پیاس کا احساس ختم ہو جائے تو پانی بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں. ایک کے بغیر دوسرے کا تصور ہی ممکن نہیں. جی، اور یہ صرف پیاس اور پانی تک محدود نہیں، ہر چیز ایسے ہی ہے. ایک وبائی مرض اور اس کی دوا، یہ دونوں مل کر ایک وجود ہیں جسے کتاب تمثل کہتی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دوا ہمیشہ مرض سے پہلے موجود ہوتی ہے. مرض تو اس دوا کا جسمانی اظہار ہے. اچھا، تو کیا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری خواہشات دراصل غیب میں موجود حقیقتوں کا اشارہ ہیں؟ یعنی اگر مجھے کوئی خاص علم سیکھنے کی شدید خواہش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم میرے لیے نہ صرف موجود ہے بلکہ ایک طرح سے مجھے پکار رہا ہے؟ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں. یہاں سے ایک اور قانون بیان ہوا ہے. کسی شے کی روح یا معنویت علمی شے کہلاتی ہے اور اس کا جسمانی مظہر شے کہلاتا ہے. اگر علمی شے کا سراغ مل جائے، یعنی اس کی خواہش یا احساس پیدا ہو جائے، تو شے کا وجود یقینی ہے. اچھا. جیسے جب ہم گرمی محسوس کرتے ہیں تو ہمارے اندر برابر سردی کا احساس بھی کام کر رہا ہوتا ہے. اگر اندر سردی کا احساس نہ ہو تو باہر گرمی محسوس ہی نہیں ہو سکتی. اس کی سب سے عملی مثال کتاب میں کنین کی دی گئی ہے. اگر کسی کی طبیعت میں کنین کی شدید رغبت پیدا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے جسم کے اندر ملیریا موجود ہے. یہاں کنین کی رغبت علم شے ہے اور ملیریا شے ہے. یہ تو ہماری خواہشات کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا گر ہے. یعنی ہماری ہر خواہش کسی نہ کسی اندرونی ضرورت کی نشاندہی کر رہی ہے. بالکل. اب کتاب اس سے بھی ایک قدم آگے جاتی ہے اور انا یعنی انسانی ذہن کی ساخت پر بات کرتی ہے. جدید سائنس کہتی ہے کہ ہم چیزوں کو تب دیکھتے ہیں جب ان سے نکلنے والی روشنی آنکھوں کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے. یہ عمل بھی ثابت کرتا ہے کہ علم کا مرکز اندر ہے، باہر نہیں. لیکن کتاب کہتی ہے کہ مشاہدات فکر سے شروع ہوتے ہیں اور حواس خمسہ پر مکمل ہوتے ہیں. اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مشاہدات میں جسمانی حرکت کا کوئی دخل نہیں، یہ صرف انا کی تحلیقات ہیں. یہ بات تو واقعی سوچ کو ہلا دیتی ہے. یہی وہ نقطہ ہے جہاں زندگی کی تعریف ہی بدل جاتی ہے. کتاب کے مطابق زندگی انا کی تحریکات کا نام ہے. ہمارا چلنا پھرنا، دیکھنا، سننا، یہ سب ہمارے گوشت پوست کے جسم کے اعمال نہیں، بلکہ یہ ہماری انا کے اندرونی حرکات کا نتیجہ ہیں. یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. مطلب اگر میں بھاگ کر ایک گلاس پانی لاتی ہوں تو اصل عمل میرا بھاگنا نہیں بلکہ بھاگنے کا خیال تھا. اس سے جسمانی عمل کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی؟ یہ جسمانی عمل کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، بلکہ اس کی اصل کو واضح کرتا ہے. خاکی جسم ذہن کی رہنمائی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا. پہلے انا میں حرکت ہوتی ہے، پھر جسم اس کی پیروی کرتا ہے. اسی لیے کتاب انا کے جسم کو روح مثالی کہتی ہے. یہی وہ جسم ہے جو خواب میں چلتا پھرتا ہے، یعنی اصل انسان. اچھا. یہ جسم خاکی جسم کے ساتھ بھی حرکت کرتا ہے اور اس کے بغیر بھی، جیسا کہ خواب میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اعمال کی دو قسمیں ہوئیں. ایک وہ جو ہم خواب میں بغیر خاکی جسم کے کرتے ہیں اور دوسرے جو بیداری میں خاکی جسم کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن دونوں کی بنیاد ذہنی یا انا کی تحریکات ہی ہیں. داخلی تحریکات ہی زندگی کے اصل اعمال ہیں. یہ سمجھ آ گیا. جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انا کام کیسے کرتی ہے. مثال کے طور پر دیکھنے کا عمل. کتاب ایک سادہ سا جملہ لیتی ہے، زید نے محمود کو دیکھا. ٹھیک ہے، یہ ایک عام سا جملہ ہے. اس میں کیا گہرائی ہے؟ اس کا تجزیہ بہت گہرا ہے. دیکھیں، زید ایک انا ہے اور ہر انا کی اپنی ایک حد ہوتی ہے، ایک دائرہ ہوتا ہے. تو اصولاً زید صرف اپنی حدود میں ہی دیکھ سکتا ہے. گویا اس نے محمود کو اپنی حد وجود کے اندر دیکھا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ محمود چل کر زید کے اندر آ گیا، بلکہ مشاہدات کی زبان میں اس کا مطلب ہے کہ زید کی انا نے خود کو محمود بن کر دیکھا. ایک منٹ، کیا؟ یعنی ہم کسی چیز کو تبھی دیکھ پاتے ہیں جب ہماری ذات ایک لمحے کے لیے اس چیز کی شکل اختیار کر لے؟ جب میں ایک درخت کو دیکھتی ہوں تو میری انا
ایک لمحے کے لیے درخت بن جاتی ہے؟ بالکل یہی مطلب ہے، کیونکہ کتاب کے مطابق اگر زید محمود کی حد میں قدم رکھتا تو وہ زید نہ رہتا، محمود بن جاتا، اور اس کی اپنی انا فنا ہو جاتی۔ دیکھنے کے لیے مشاہدہ کرنے والے اور مشاہدہ کی جانے والی چیز میں ایک ہونا ضروری ہے۔ واہ، یہ تو ہمدردی اور کائنات سے جڑنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ ہم دنیا کو صرف دیکھتے نہیں بلکہ ایک لمحے کے لیے دنیا بن جاتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہاں سے وہی بنیادی قانون پھر سے ثابت ہو گیا۔ دراصل ہر انا میں کائنات کی تمام انائیں موجود ہیں، اور ساتھ ہی ہر انا کی ایک جداگانہ حیثیت بھی ہے۔ جی، ہم سب ایک بھی ہیں اور الگ الگ بھی۔ یہ ایک حیرت انگیز تضاد ہے۔ اور اسی کی وضاحت میں کتاب ایک اور دنیا کا ذکر کرتی ہے جو ہماری اس خاکی دنیا کے ساتھ ساتھ آباد ہے۔ مذہب کی زبان میں اسے آراف یا برزخ کہتے ہیں۔ اور کتاب کے مطابق انسان کا زندگی بھر اس دنیا میں آنا جانا لگا رہتا ہے، خاص طور پر نیند میں غفلت کی حالت میں۔ جی، جب انسان سوتا ہے تو اس کی ہستی یعنی اس کی انا اور روح مثالی اس ملکوتی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ سارے کام کرتی ہے جو بیداری میں کرتی ہے۔ ہم نے اس کا نام خواب رکھا ہے اور اسے غیر حقیقی سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس حقیقت پر غور نہیں کیا کہ خواب بھی زندگی کا ایک لازمی اور اتنا ہی حقیقی جزو ہے جتنی کہ بیداری۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ لوح و قلم کے مطابق ہمارا وجود الگ تھلگ نہیں بلکہ ایک کائناتی شعور کا حصہ ہے۔ ہر شے جسے ہم خود سے باہر سمجھتے ہیں دراصل ہمارے اندر ہی موجود ہے، اور اسے دیکھنے کے لیے ہمیں ایک لمحے کے لیے وہی چیز بننا پڑتا ہے۔ یہ بہت گہرے نکات ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلا موضوع کائنات کی ساخت سے متعلق ہے جس پر ہم اگلی بار بات کریں گے۔ بالکل۔ اور ان تمام گہری باتوں کو سمجھنے کے بعد ذہن کو تھوڑا آرام دینا بھی ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے سب کے لیے، اگر آج کی گفتگو سمجھ میں آئی ہے تو خود کو ایک انعام دیں، ایک کپ چائے یا کوئی بھی ایسی چیز جو پسند ہو، اور اپنے ذہن کو بتائیں کہ یہ تمہارا انعام ہے اس نئی چیز کو سمجھنے کا۔ نفسیاتی طور پر اس سے ہمارے ذہن کا وہ حصہ جو نئی چیز سیکھنے سے گھبراتا ہے اسے آسانی محسوس ہوتی ہے۔ یہ بہت اچھی تجویز ہے۔ ہم نے بڑی محنت سے اس علم کو جو لوح و قلم کی صورت میں ہے آسان کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آگے کا کام اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا ہے کہ وہ کتاب کو کھولیں، پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ اور اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جنہیں آپ اصل روحانیت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں مگر کسی وجہ سے بتا نہیں سکتے۔ اس چینل میلڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب ضرور کریں اگر ابھی تک نہیں کیا۔ اس گفتگو کو لائک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آج آپ نے کیا سیکھا۔ اور یاد رکھیے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ کتاب خود آپ کی رہنما ہوگی۔ یہاں ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن ایک سوچ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر کائنات ہمارے اندر ہے تو پھر ہم تبدیلی کے لیے باہر کیوں دیکھتے ہیں؟ اس پر سوچئے گا۔ آپ کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔